بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، پچھلے دنوں کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں جو مدینہ پاک اور مکہ پاک میں غیر مسلموں کا حرم کی حدود میں داخلہ کیا گیا، بلکہ ایک دو ویڈیو تو بالکل ایسی سامنے آئی کہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بالکل سامنے غیر مسلم اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں، اور ایک ویڈیو میں یہ سامنے آیا کہ وہ اس نے ولاگ بنا رکھا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں اس ہولی شہر یعنی کہ مدینہ پاک میں آیا ہوں اپنی غیر وہ محرم خاتون کے ساتھ۔ اسی طرح مسجد نبوی کے اندر ایک غیر مسلم حبشی کا داخلہ دکھایا گیا ہے، اور وہاں پر وہ مسلمانوں کے وہ جو سپاہی ہے اس کے ساتھ وہ ہاتھا پائی کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ معاملات جو ہے کوئی اچانک نہیں ہو، اتفاق نہیں ہے، یہ پری پلاننگ جسے کہتے ہیں منصوبہ بندی کے ساتھ، صدیوں کی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی منصوبہ بندی کے ساتھ ان لوگوں کو، نجدیوں کو یہاں مسلط کیا گیا، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور وہاں پر عشاقان رسول کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور حکومت ختم کرنے کے بعد اپنے من پسند اور گستاخ لوگوں کو مقرر کیا گیا۔ وہ لوگ جو فری میسنز کے یا الومناتی کے ممبر ہیں ان کو وہاں پر بھرتی کیا گیا اور حکومت ان کو دی گئی ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں اور چند نشانیاں ہیں اور چند باتیں ہیں، وہ میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ سال پہلے جبل عرفہ جہاں پر اصل حج ہوتا ہے، وہاں پر شیطانی نشان کو نصب کیا گیا ہے۔ آپ کی سکرین پر وہ آ رہا ہوگا۔ اسے فرعونی نشان بھی کہتے ہیں، اسے شیطانی نشان بھی کہتے ہیں۔ یہ فرعونوں کے مقبروں میں اور ان کے مقبروں کی دیواروں پر بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل رمی جمرات جسے شیطان کو پتھر مارتے ہیں، جو وہ ایک ستون سا پلر سا بنایا گیا ہے، ویسے ہے، اور یہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہے۔ اب ویڈیو میں ظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اس کو چوم رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، جیسا کہ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کو چومتے ہیں، بعض لوگ طواف کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ لوگ کہتے ہیں، میں نے اسلام ویب پر پڑھا جو ان کی ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں جی یہ پہاڑوں پر اور راستوں میں نشان لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نشان ہی ہے کہ پہاڑ ہے، تو نشان لگانا ہی تھا تو گنبد بنایا جائے، اسلامی نشانی ہے، ہلال بنایا جائے جو کہ اسلامی نشانی ہے، اور انہی کے فتاوی میں ہے کہ ہلال مسجدوں پہ بنانا یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، یا جو مینار ہے وہ بنا دیا جائے جو کہ اسلامی نشانی ہے۔ لیکن ایک فرعونی نشان اور شیطانی نشان بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بالکل یہی شیطانی نشان ناظرین واشنگٹن کے اندر آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، وہاں پر بھی نصب کیا گیا ہے۔ ایک مسلمانوں کے مقدس شہر اور مقدس مقام پہ اسے رکھا جائے، اور پھر بعین ہی بالکل وہی وہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کفر کے گڑھ میں بنایا جائے، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ناظرین، عرب آہستہ آہستہ جو ہے یہ بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرما دی تھی۔ آپ اس اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بدو، ایک دیہاتی، ایک عرب کا جاہل فرعونوں کے بت بیچ رہا ہے، اور ڈالر میں اس کے ریال میں قیمت بھی بتا رہا ہے۔ عرب کے لوگوں کے گھروں کے اندر بت پرستی شروع ہو چکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، خفیہ طور پر۔ کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذی الخلصہ ایک نامی بت ہے اس کے ارد گرد طواف نہیں کریں گی اور اس کی عبادت نہیں کریں گی، اور یہ عرب کا ہی ہے۔ اس طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ دن رات اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک لات و عزا کی اس جزیرے میں دوبارہ پوجا نہ کی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ مسلم شریف کا حدیث پاک ہے۔ ناظرین، مکہ مدینہ پاک سے تقریباً 300 کلومیٹر شہر ہے العلا، وہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایک مورتی نیلے رنگ کی رکھی گئی ہے، اور نیلا رنگ ناظرین یہ ہندوؤں کا مقدس رنگ ہے، ان کے بھگوان کا نیلا رنگ ہے، وہ اس کو بڑا مانتے ہیں، بڑا جانتے ہیں۔ اس رنگ کی مورتی وہاں پہ رکھی گئی، اس کو ہٹایا بھی کسی نہیں ہے۔ یہ سعودی حکومت جو نجدی حکومت ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے مزارات، اولیاء کرام کے مزارات اور ان کے متبرک مقامات کو شہید کر دیا کہ ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی ان کو مقدس اور
مقام نظر آتا ہے اس کو شہید کر دیتے ہیں، یہ نعرہ مار کے کہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ان کو یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ نظر نہیں آتی ہیں۔ کیوں نہیں آتی ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے، کیونکہ جب زمانے رسالت میں منافقین اصلی ہو سکتے ہیں تو آج کے زمانے میں اصل منافق نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جو حضور نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں شیطان کی پوجا ہوگی تو وہ بھی تو وہی لوگ کریں گے جو عربی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ مسلمانوں کو انہوں نے مشرک کہہ کر شہید کیا اور اپنے اس جزیرے میں شرک لے کے آ رہے ہیں۔ دبئی میں اتنے کروڑوں روپے کا انہوں نے مندر کھول دیا ہے، اور پھر ہندوستان سے پنڈت گئے اور اس کو افتتاح کرنے کے لیے اس کا خرچہ کیا، اور پھر انہوں نے مسجد نبوی میں روضۃ الجنہ کے بالکل سامنے ایک ہندو کا وہ سیلفی بھی دکھائی گئی ہے۔ وہاں جا کر اندر گھس گیا، کیسے گھس گیا؟ سیلفی لے رہا ہے، کسی کی کان پہ جو نہیں رہیں گی۔ اتنی بے غیرت اور بے حس یہ لوگ ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت کے اندر منافق ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جزیرہ عرب کے اندر شرک لے کے آئیں گے۔ الملل والنحل میں علامہ شہرستانی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ہندو اور عرب یہ ایک ہی دین پر ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ہی ایک عجیب بات فرمائی ہے کہ اس امت کے اندر جو خرابی اس کے شروع میں تھی وہی خرابی اس امت کے آخر میں بھی آئے گی، یعنی کہ بت پرستی۔ اور یہ فرمایا کہ عرب اور ہندو ایک ہی دین پر ہیں۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سومناتھ کا مندر ہندوستان میں بڑے ہی شان و شوکت والا کہلاتا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو توڑ دیا تھا، اب انہوں نے اس کو کہیں چھپا کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ دوبارہ اس کو عرب میں لے کے آئیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ سومناتھ کا مندر یہ اصل میں وہی ہے جو منات، لات و منات عرب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوجا جاتا تھا، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو توڑ دو۔ انہوں نے توڑ دیا تھا۔ کچھ ہندوستان کے ہندی لوگ وہاں تجارت کرنے آئے تھے تو وہ اس کے باقیات کو اٹھا کر جزیرے پر لے گئے، پھر وہاں سے ہندوستان لے آئے، اور پھر انہوں نے اس کو دوبارہ وہاں منات بنا دیا، اس کو سو منات کے اب ہندوستان میں آ کے 100 گنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، سو منات اس کو قرار دے دیا۔ تو اس طرح عربوں نے مطاف کا نقشہ بھی بدل دیا ہے۔ آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہے کہ مطاف خانہ کعبہ جو ہے اس کو ستارہ داودی کی نقش پر بنایا ہے، جو کہ آج کے زمانے میں یہ خالص یہودی نشانی بن چکی ہے۔ اسی طرح ایک آنکھ والی سب بچے کو معلوم ہے یہ یہودیوں کی اور دجالی نشانی ہے، ایک آنکھ۔ ریاض کے اندر جو موجودہ ریاض، اس کا حقیقت میں نام نجد ہے، اس کی بلند و بالا عمارت آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، وہ بالکل برمودا ٹرائی اینگل جیسی ہے، مثلث، وہ بھی ایک شیطانی نشان ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا بھی گیا تھا کہ نجد سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، تو وہاں پر وہ علامتیں لا رہے ہیں۔ آپ مکہ ٹاور دیکھ لیجئے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اس کی جو بالکل بناوٹ ہے وہ شیطان کے سینگ کی طرح ہے۔ دیکھنے کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نارمل باتیں ہیں، لیکن یہ اتفاقات سارے نارمل نہیں ہیں، یہ منصوبہ بندی کے تحت ہے۔ سعودی حکومت کے آپ جو سرکاری طور پر مونوگرام ہوتے ہیں، جو اداروں کے آفیشل مونوگرام ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیجئے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، تقریباً سب کے اندر ہی وہ ایک آنکھ اور مثلث یعنی کہ ٹرائی اینگل ہے۔ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ان کی محبت ہے، پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال کے اندر انہوں نے یوکرین کے اندر سعودی حکومت نے تقریباً 84 ملین ڈالر کی امداد کی ہے، لیکن فلسطین کے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ 1 روپیہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ اتنا ان کا خون سیاہ ہو چکا ہے، سفید تو کہنا ہی نہیں چاہیے، سیاہ ہو چکا ہے کہ یوکرین کو انہوں نے امداد کی ہے، اور اس کے باوجود مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچے اور بچیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، وہاں پر یہ 1 روپے کی امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ خبریں ایسی بھی ہیں کہ دبئی اور سعودیہ وغیرہ نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا ہے، جہاز دیے ہیں، وہ جو فلسطین پر وہ گراتے ہیں۔ اب یہ مسلمان کہلانے کے کس منہ سے حقدار ہیں؟ یہ کچھ ان کی حقیقت تھی، کچھ حقیقت جو میں چند منٹوں میں آپ کو عرض کر پایا ہوں۔ ان کی حقیقت اگر جاننی ہو تو علماء اسلام کو پڑھیں، علماء اہل سنت کو پڑھیں، فقط عرب کے دیہاتیوں اور عرب کے بدو جو جفاکش ہیں ان کو مت پڑھیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بس موحد ہیں، توحید پرست ہیں، باقی سارے مشرک ہیں، حالانکہ اب ان کے گھر جس کو وہ توحید کا گھر کہتے ہیں
وہاں پر شرک آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، مورتیاں بیچی جا رہی ہیں، فرعونوں کے نشانات اور فرعونوں کے بت گھروں میں لائے جا رہے ہیں، حرم پاک میں یہودیوں کی نشانیاں لائی جا رہی ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے بڑا سا شیطان نشان بنا دیا گیا ہے، حرم پاک میں، حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہندو اور عیسائی داخل ہو رہے ہیں، اور اب پھر پیچھے رہ کے آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور وہاں پر سچے سنی مسلمانوں کی حکومت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔